إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت اور معزز سامعین اور سامعات، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تعریف کا لائق صرف اور صرف وہ خالق کائنات ہیں جو تمام مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے تمام مخلوقات کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا، اور وہی ایک مستحق ہے ہر طرح کی عبادت کے لائق. اللہ ہمیں صرف تیری عبادت کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے، تجھ کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین. درود و سلام ہو آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی کا ایک ایک گوشہ امت مسلمہ کے لیے اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جان کر کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ، پاکیزہ حیات مبارکہ، جتنے خوبصورت چاہے الفاظ دے دو، یاد رکھو الفاظ اپنی وقت کھو سکتی ہیں، اس سے کئی گنا بڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی پاکیزہ اور مطہرہ گزری ہے، جس کے لیے قرآن نے کہا کہ تمہاری زندگی میں اسوہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات، وہ دعوت، وہ زندگی گزارنے کا اسلوب، وہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، رشتہ داروں کے ساتھ حق ادا کرنا، گھر والوں کے ساتھ معاملہ کرنا، دنیا داروں کے ساتھ دنیا داری کا معاملہ کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑے ہی کھول کھول کر کے واضح انداز میں ہمیں ملتے ہیں. بفضل اللہ تعالی تقریباً 7 سے 8 جمعہ میں ہم نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی خوبصورت لمحات، ولادت یعنی پیدائش سے لے کر کے تقریباً 50 سال کے قریب کے جو واقعات، جو سیرت کی پاکیزہ صفحات ہیں، ہم جانتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ ہمارے علم میں اور برکت نصیب فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں سیرت کو جاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہوا یوں کہ حج کے ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیگر اقوام یعنی اہل یثرب مدینہ والے اور دور دراز سے آئے ہوئے کاروباری احباب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس دوران عرب سے باہر سے آئے ہوئے تمام احباب اللہ کے نبی سے ملاقات کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ ہم نے وہ واقعہ سنا تھا جو تاریخ اسلام کی پہلی بیعت کہلائی جاتی ہے۔ سیرت مطہرہ میں مدینے سے آئے ہوئے احباب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے ہیں کہ دین اسلام پر عمل کرنے کے تعلق سے بڑی تفصیل سے ہم نے سنا، اور اس سے کیا کچھ سبق ہمیں سیکھنا ہے وہ ساری چیزیں ہم نے جانا۔ اور جاتے ہوئے ان احباب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم اپنے علاقے میں جا رہے ہیں، کسی ایک صاحب علم کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے گا جن سے ہم علم دین اور قرآن کو سیکھ سکیں۔ اب تک قرآن مجید کی تقریباً 10-11 سال میں جو قرآن کی آیتیں دھیرے دھیرے اتری ہوئی ہیں ان باتوں کو ہم جان سکے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین داعی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ مکے سے نکل کر کے ان احباب کے ساتھ مدینہ پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر کے ایک ایک فرد سے ملاقات کر کے اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچتے ہیں، اسعد بن زرارہ کے گھر میں قیام کرتے ہیں۔ اسعد بن زرارہ جو مقامی طور پر مدینے کے رہنے والے تھے، مصعب بن عمیر کے ہاں میں ہاں ملا کر کے تعاون کرتے ہوئے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے میں مدد کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، یہ بے شمار واقعات مصعب بن عمیر کے رہے۔ تقریباً 1 سال کے ایام میں مدینے کے گھر گھر میں اسلام کی دعوت کو پہنچانے میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو قرآن کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی تھی، وہ مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سکھلایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے بے شمار واقعات میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سعد بن معاذ، اللہ اکبر، یہ مدینے میں رہنے والے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی، نبی اسلام قبول کرنے کے بعد بے شمار واقعات ان کے آئے ہیں۔ سعد بن معاذ کے ان کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ مورخین بڑی پابندی سے لکھتے ہیں۔ دیکھو، مصعب بن عمیر کسی باغیچے میں بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ بھی اپنے ساتھ تھے، یہاں تک کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اپنے چچیرے بھائی سے کہا کہ دیکھو یہ 2 بیوقوف کہاں سے آ گئے ہیں، اللہ اکبر، پوچھو ان کو کہاں سے آ گئے ہیں، اور ہمارے یہاں جو نادان چھوٹے بھولے بھالے لوگ ہیں ان کو کیا کچھ سکھا رہے ہیں۔ سعد بن معاذ کے چچیرے بھائی اسید بن حضیر وہ جاتے ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس، جا کر کے پوچھتے ہیں تم کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو ہمارے لوگوں کے ساتھ، ہمارے لوگوں کو کہاں لے کر کے جا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ مدینے میں دعوت کا کام ہونے والا ہے، مدینے میں اسلام کی ابھی تبلیغ ہو رہی ہے، شروعات کے ایام ہیں۔ مصعب بن عمیر اسید بن حضیر سے کہتے ہیں دیکھو ہم جو باتیں کہتے ہیں اور جو ہم کر رہے ہیں تھوڑی دیر بیٹھ کر کے سنو، تمہیں پسند آئے تو قبول کر لینا، پسند نہ آئے تو ہم اپنے کام سے رک جائیں گے۔ کیا چیلنج تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا، کیا دعوت کا نہج تھا۔ ان کو چیلنج کیا، ہم جو باتیں کر رہے ہیں تھوڑی دیر بیٹھ کر کے سنو، پسند آئے تو جو آپ کی مرضی ہے۔ اسید بن حضیر بیٹھ گئے، بیٹھ کر کے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ پہلے تو قرآن کی بعض آیتیں تلاوت کی، پھر توحید سمجھایا، اسلام کی تعلیمات بتلائیں، نماز کے بارے میں بتلایا، مرنے کے بعد اٹھ کھڑا ہونا ہے باتیں بتلائی۔ اللہ اکبر۔ اسید بن حضیر اسی وقت کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور جا کر کے اپنے چچیرے بھائی سے کہتے ہیں سعد بن معاذ سے، وہ کچھ نہیں بس باتیں کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے سعد میں ان سے ملاقات کرواتا ہوں۔ اسید بن حضیر سعد کو لے کر کے وہاں جاتے ہیں، جا کر کے بیٹھتے ہیں، یہی معاملہ جو اسید بن حضیر کے ساتھ مصعب بن عمیر نے کیا، پسند آئے تو جو آپ کی مرضی، نہ پسند آئے تو ہم اپنی بات سے رک جائیں گے۔ سعد بن معاذ بیٹھ گئے،
بات سننے کے لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اسلام کی تعلیمات بتا رہے تھے، سکھلا رہے تھے، اور جب اختتام پر پہنچے فوراً سعد بن معاذ کہنے لگے بتاؤ کرنا کیا ہے، میں بھی اس طریقے کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ مدینے کے ایام میں شروعات میں ہونے والی دعوت ہے میرے بھائی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کہاں ہیں؟ مکے میں موجود ہے۔ مصعب بن عمیر مدینے میں دعوت کا کام شروع کر دیے تھے۔ جتنا پیغام نازل ہوا تھا، جتنی باتیں اسلام کی نازل ہوئی تھی، وہ باتیں لوگوں میں عام کرنے کی کوشش شروع ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اسلام بھی قبول کر لیتے ہیں۔ قربان جائیے ویسے خاندان کے بڑے بڑے افراد پر جو اپنے خاندان کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر کے نکلتے ہیں، اپنے قبیلے کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں میرے سماج کے خاندان کے بڑے بڑے احباب سے مخاطب ہوں۔ دیکھو سعد بن معاذ کا جذبہ حمیت کیا تھا، وہ گئے اپنے قبیلے میں، جانے کے بعد فوراً سارے قبیلے والوں کو متوجہ کیا، اے عبد الاشہل، اے اشہل کے بچوں سنو، مجھے تمہیں کیسے مانتے ہو؟ سارے لوگوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، بڑی عقل رکھنے والے ہیں، سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، تجربہ رکھنے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں، سرداری مل گئی تو آپ کو سردار ماننے کے لیے ہم تیار ہیں۔ سعد بن معاذ مخاطب ہوئے قوم والوں سے، آج شام تک میں آپ لوگوں کو مہلت دیتا ہوں کہ کوئی آدمی مجھے شام تک بات نہیں کرے گا، جب تک وہ اسلام قبول نہیں کر لیتا میں اس آدمی کے لیے بات کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ سارے قبیلے والے سنتے ہیں، اور سن کر کے شام ہونے تک پورے قبیلے کے لوگ ہمارے لیے اسوہ ہے، یہ تعلیم دیتی ہے تم اپنے خاندان میں قبیلے میں کہیں برائی دیکھو، شرکیہ ہو، بدعات ہو، معاملے میں ہو، کسی بھی طرح کی برائی ہو، تمہیں آگے بڑھنا ہے، بڑھ کر کے ان لوگوں کو سکھانا ہے جو لوگ علم سے ناواقف ہے۔ میرے بھائیوں، خاندان کے جو بڑے بڑے احباب ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں براہ کرم اپنے گھر اور خاندان کو لاوارث نہ چھوڑیں، انہیں علم دے، جتنا تجربہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو علم آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے ان کو دے، سکھائے۔ یہ آج کے آنے والی نوجوان نسل کچھ جانتی نہیں ہے، دین کو پہچانتی نہیں ہے، سنت سے ناواقفیت اختیار کرتی ہے، دنیا دار لوگوں کے ساتھ رہ کر کے دنیا داری سیکھ رہی ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے دین کی اہمیت، آپ کو تو جانتے ہیں سنت کی اہمیت، آپ تو جانتے ہیں بدعت کی خرابیاں، آپ تو جانتے ہیں خرافات کی تباہ کاریاں۔ آگے بڑھو، اپنے قوم، اپنے سماج، اپنے خاندان اور خاص کر اپنے گھریلو کو سدھارنے کی اور جنت کے راستے پہ لانے کی فکر کرو میرے بھائی۔ یاد رکھو کل رب العالمین آپ سے سوال کرے گا آپ کے گھروں کے متعلق، آپ کی بیوی کے تعلق سے، آپ کے بچوں کے تعلق سے، ان عورتوں کے تعلق سے سال ہا سال جنہیں گھروں میں بند کر کے رکھتے ہیں، نہ انہیں دین کا سبق دیتے ہیں، نہ دین کی تعلیمات دیتے ہیں، نہ قرآن سیکھنے کا موقع دیتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، اللہ نے تمہیں صحیح سمجھ دی ہے، کام کرو اپنے گھر میں، اپنے خاندان والوں میں، اپنے سوسائٹی میں، اور خصوصی طور پر وہ نوجوان بچے جو جوانی تک پہنچ گئے ہیں اور جوانی کے مسائل نہیں معلوم، طہارت کے مسائل نہیں معلوم، عبادت کے مسائل نہیں معلوم، نماز فرض ہو گیا ہے، 25 سال کا ہو جاتا ہے لیکن اسے محسوس بھی نہیں ہوتا کہ مجھ پر نماز فرض ہے نہیں ہے، نماز چھوڑنے پر کیا کچھ خرابیاں ہوتی ہے، قرآن پڑھنا چاہیے، نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں بڑی بڑی برائیاں ہمارے سماج کو کھا جاتی ہیں، بڑی بڑی تباہیاں ہمارے سماج کو کھا جاتی ہے۔ حرام حرام ہم نہیں بتلاتے، حلال حلال نہیں سکھلاتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچہ ہمارے علم کے بغیر جاتا ہے، حرام کاریاں کرتا ہے اور سمجھتا ہے یہ طریقہ اسلام میں جائز ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے جتنا اسلام ہمیں پہنچا ہے کوشش کریں عمل کرنے کے لیے، کوشش کریں ان لوگوں کو سکھلائیں جو اس سے ناواقف ہیں۔ ہوا یوں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، پورے خاندان والے اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد 1 سال تک مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ دعوت کا کام مستقل طور پر کرتے ہیں۔ 1 سال کے بعد سن 11 ہجری، سن 11 نبوت کے 11 سال گزر جانے کے بعد یہ واقعہ ہوا تھا۔ 12ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ 70 پر 3 سرداروں کو لے کر آتے ہیں مدینے کے۔ اللہ اکبر، 70 پر، پہلے کتنے تھے؟ 4، پھر ہوئے 12، پھر اب آتے ہیں تیسرے سال 70 پر 3 لوگ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حسب معمول جس طریقے سے پہلی بیعت ہوئی تھی، رات کی تاریکی میں قریش اور مکہ کے مشرکین کے علم کے بغیر
عقبہ کی گھاٹی میں 1/3 رات کا گزر جانے کے بعد سب آرام کرتے ہیں، مدینے کے کچھ لوگ عقبہ کی گھاٹی میں جمع ہوئے تھے، جس طریقے سے پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ بھی ویسے ہی کرتے ہیں، 73 لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وقت مقررہ پر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوتی ہے 73 سرداروں کے ساتھ، اور ایمان لیا جائے اللہ کے نبی وہاں موجود ہے۔ عباس بن عبد المطلب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، یہ بھی اسلام قبول نہیں کیے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے۔ اور جب ان 73 سرداروں کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، عباس بن عبد المطلب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے گفتگو کر رہے تھے کہ آپ لوگ آئے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی، ان کی گفتگو سے معلوم ہوا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ بلا لیں، مدینہ بلا لیں۔ عباس بن عبد المطلب آگے بڑھے، پوچھنے لگے دیکھو یہ محمد مکے کی زندگی میں عزت کی زندگی گزار رہا ہے، اس کا پورا خاندان سردارانہ خاندان ہے، تم یہاں سے اس کو لے کر جاؤ گے، کہیں اس کا انجام تو جو ہے نامکمل نہ چھوڑ دو گے، کہیں اس کو ادھورے راستے میں نہ چھوڑ دو گے۔ عباس بن عبد المطلب آگے بڑھ کر کے کہنے لگے، وہاں سے جو لوگ آئے ہوئے تھے اس میں سے برا بن معرور یہ رضی اللہ عنہ یہ ان 73 لوگوں کی جانب سے ترجمانی کر رہے تھے، کہنے لگے ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے ان کو، ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے، ہماری جان چلی جائے، ہمارا مال لٹ جائے، ہم پر حملہ ہو جائے، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، یہ دوسری بیعت تھی کہ مدینے والے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے لگے۔ بیعت کی وہ باتیں جو پہلی بیعت میں ہوئی تھی، ان باتوں میں سے جو باتیں یہاں ذکر ہوتی، اللہ کے نبی نے کہا، پہلی بات کہی اللہ کے نبی نے کیا کہا، ان تعبدوہ، کہ تم وحدہ، ان تعبدوہ وحدہ لا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اس ایک اللہ کی عبادت کرو گے، کبھی شرک تو نہیں کرو گے۔ اللہ اکبر، یہاں ظلم ہو رہا ہے، لوگ آ کر کے لے کر جانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، رات کی تاریکی میں تجویز طے ہو رہا ہے، توحید کی عظمت دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پوچھتے ہیں کبھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک تو نہیں کرو گے نا، تم مجھے لے کر کے جا رہے ہو، کبھی شرک تو نہیں کرو گے، اپنے علاقے میں بلا رہے ہو، کبھی شرک تو نہیں کرو گے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہم کبھی شرک نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز کہی، علی السمع والطاعہ فی النشاط والکسل، تمہارے اندر سستی ہو، چستی ہو، کیا میری بات کو لحاظ رکھو گے، میری بات سنو گے، میری اطاعت کرو گے۔ اللہ اکبر، سارے سردار تیار تھے اللہ کے نبی کی اطاعت کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا چاہے سستی ہو چاہے سستی ہو، دونوں حال میں تم میری بات مانو گے؟ 73 لوگ تیار تھے، اور ساری کی ترجمانی برا بن معرور رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد تیسری چیز اللہ کے نبی نے کہا، علی النفق علی العسر والیسر، تمہیں تنگی آ جائے، خوشحالی آ جائے، کیا خرچ کرو گے اسلام کے لیے؟ برا بن معرور وعدہ کرتے ہیں ہم ضرور خرچ کریں گے، چاہے ہم پر تنگی آ جائے، غربت آ جائے، یا بے نیاز ہو جائے، مالداری آ جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں علی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکتے رہو گے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا علی ان تقوموا فی اللہ، اگر ان باتوں کا تم پابند بن جاتے ہو، لا تأخذکم فی اللہ لومۃ لائم، کوئی ملامت کرنے والا تمہاری ملامت نہیں کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اتنصرونی، میری مدد کرو گے؟ سارے سردار اللہ کے نبی کی مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ رات کی تاریکی اور خفیہ میٹنگ چل رہی تھی، سارے سردار تیار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کرنے لگے، جیسے ہم اپنی بیویوں کی، اپنے ماؤں کی، اپنے بچوں کی، جن جن ہتھیاروں سے ان کی حفاظت ہم کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم اپنی جان نچھاور کر دیں گے آپ کو حفاظت کرنے میں۔ اللہ، یہ جذبہ تھا، یہ قربانی تھی صحابہ رسول کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، جبکہ اللہ کے نبی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی تھی۔ مکے کے مشرکین اتنی سازش کی ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں کامیاب ہوتے چلے گئے۔ لیکن دیکھو ان انصار کی کیفیت کہ اللہ کے نبی کی مدد کے لیے کس قدر تیار بیٹھے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 73-70 پر 3 لوگوں میں سے 12 لوگوں کو مقرر کیا اور کہا یہ تم 12 لوگ اپنے قبیلے، اپنے پورے سوسائٹی مدینے کے لیے نقیب ہو، نگران ہو، کفیل ہو،
تم کیسے ہو 12 لوگ؟ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حواریین مدد کیا کرتے تھے، تم کفیل ہو اپنے قبیلے کے لیے، جیسے حواریین ساتھ دیا کرتے تھے، اور تمہارے پورے قبیلے اور پورے امت مسلمہ کے لیے میں کفیل بنتا ہوں۔ اللہ اکبر! اتنی باتیں ہوتی ہے، رات کی تاریکی کا مرحلہ ہوتا ہے، پھر اپنے اپنے کنبے میں پہنچ جاتے ہیں، اپنے اپنے حجرے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اچانک سے دیکھو مورخین لکھتے ہیں مشرکین کو بھنک لگ جاتی ہے کہ رات کی تاریکی میں بیٹھے ہوئے آئے ہوئے مسافرین سے محمد نے ملاقات کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طریقے کی پلاننگ بھی کی ہے، اور مشرکین آتے ہیں، آ کر کے جائزہ لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے بات کو ٹال دیا جاتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، مشرکین بھی واپس ہو جاتے ہیں۔ لیکن صبح ہوتے ہوتے مشرکین کو یقین ہو جاتا ہے کہ رات کو بیٹھ کر کے باقاعدہ طور پر یہ سازش ہوئی ہے۔ جب مدینے والے مکہ چھوڑ کر کے مدینے کی طرف نکلے تھے، مشرکین باقاعدہ ان کا پیچھا کیے تاکہ ان کو پکڑ کر کے مکہ لایا جائے۔ سارے تو نکل گئے، لیکن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پکڑے گئے تھے، انہیں مدینہ لایا گیا تھا۔ بہت کچھ مارنے کی کوشش کی، لیکن مطعم بن عدی جب اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ آگے بڑھ کر کے کہنے لگے دیکھو یہ دوسرے علاقے کا آدمی ہے، ہمارے علاقے کا آدمی نہیں، اس کو چھوڑ دو۔ مطعم بن عدی نے سفارش کی، پھر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو جو ہے چھوڑ دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ باتیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دینے والے، جبکہ اللہ کے نبی کے ساتھ موجود نہیں، اللہ کے نبی مکے میں ہیں، وہ احباب مدینے میں ہیں، لیکن دینی حمیت دیکھیے، اللہ کے نبی سے محبت دیکھیے، اطاعت کا جذبہ دیکھیے، جان چلی جائے، مال لٹ جائے، کچھ فرق نہیں، لیکن ہاتھ سے کبھی دین اسلام اور نبی کی اطاعت نہیں چھوڑنے والے۔ میرے بھائیوں، ان احباب کی زندگیوں کو ہمیں جاننا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے بھی یہ حکم دے دیا کہ اگر ہو سکے خفیہ طور پر مکے سے نکل کر کے مدینہ پہنچ جائے۔ دھیرے دھیرے لوگ مکے سے نکلتے، مدینہ پہنچتے۔ ان مدینہ جانے والوں میں سب سے پہلا مہاجر کا نام جس کا ذکر ہوتا ہے وہ ہے ابو سلمہ المخزومی رضی اللہ عنہ کا۔ یہ اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام قبول کر کے مکے سے نکلتے ہیں، اور جیسے ہی مکے کے دروازے دہانے تک پہنچتے ہیں، مشرکین مکہ انہیں گھیر لیتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں باہر نکل رہا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور ان کے سسرال والے آ گئے، آ کر کے اپنی بچی کو لے لیے، کہا تمہیں اپنی بیوی کو رکھنا ہے مکے میں رکھو، اور پھر ننیال والے ابو سلمہ کے بچے کو چھین لیے اور کہنے لگے تمہیں رکھنا ہے مکے میں رکھو۔ ننیال والے یعنی سسرال والے آئے، آ کر کے اس ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر کے مکہ چلے گئے۔ ابو سلمہ تنہا مکہ چھوڑ کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، پھر 6-8 مہینے میں اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لے لیتے ہیں۔ یہ پہلے مہاجر تھے جو مکہ چھوڑ کر کے کہاں گئے تھے؟ مدینہ پہنچے ہوئے تھے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ دھیرے دھیرے اصحاب رسول خفیہ طور پر چھپ کر کے مکے سے نکلتے تھے۔ قربان جائے اس شخصیت پر جس کو اللہ نے اتنی طاقت دی، اتنی قوت دی کہ پورے مکے کے دروازوں کے پاس گیا اور جا کر کے کہنے لگے میں مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جا رہا ہوں، میرے ساتھ 20 لوگوں کو لے کر جا رہا ہوں۔ وہ جلیل القدر صحابی رسول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ جب ہجرت کی تیاری کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں مشرکین کے پاس، کہتے ہیں میں مکہ چھوڑ کر کے مدینہ یثرب جا رہا ہوں۔ مدینہ نہیں تھا اس وقت نام، مدینہ اس بعد میں پڑا، یثرب جا رہا ہوں۔ اور مشرکین مکہ خاموش دھرے کے دھرے رہ گئے، کھڑے کے کھڑے دیکھتے رہے، اور اپنے ساتھ تقریباً 20 لوگوں کو ساتھ لے کر کے مدینے کی طرف پہنچتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نظارہ مشرکین مکہ دیکھتے رہے، انہیں یہ باتیں منظوری نہیں ہوئی، ہضم نہیں ہوا، آخر کار جمع ہوئے، دارالندوہ میں جمع ہوئے، قریش کے سرداران، مشرکین سب جمع ہوئے۔ پھر سازش کرنا ہے، کئی دن ہو گئے نہ سازش کر کے اللہ کے نبی کے خلاف، نعوذ باللہ۔ دارالندوہ میں جمع ہو گئے، جمع ہو کر کے سب مشورہ کرنے لگے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس مشورے میں ابلیس بھی شامل ہوا تھا، اللہ اکبر، شامل ہوا تھا، شیطانی قسم، اور اسی طریقے سے ابو جہل، جتنے مشرکین تھے سب شامل تھے۔ مدعا کیا تھا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طریقے سے ان کا راستہ صاف کر دیا جائے، اللہ اکبر۔ اس بدنیتی کے ساتھ جمع ہوتے ہیں دارالندوہ میں، جمع ہو کر کے
تقریباً سفر کا مہینہ، ابھی جو مہینہ ہمارے پاس سے گزرا ہے 26 سفر کا مہینہ گزرا، 26 تاریخ تھی، جمعرات کا دن تھا، دارالندوہ میں جمع ہوتے ہیں اس مقصد سے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے، اور اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوتا ہے کہ آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینے کو یثرب کی طرف ہجرت کر جائے۔ اس دوران تقریباً بے شمار ایسے واقعات ہوتے ہیں جس سے ہمیں بہت کچھ باتیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ دارالندوہ میں مشرکین کی کوشش اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے نکل کر کے مدینہ پہنچنے کے دوران کیا کچھ واقعات ہوئے، ہم انشاءاللہ اگلا جمعہ تفصیل سے سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے علم میں برکت نصیب فرمائے، سیرت مطہرہ کے پاکیزہ اسباق کو جان کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہماری زندگیوں میں سنت کی اہمیت کو بڑھا دے، بدعات اور خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعناکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف ورب حلیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ معزز نوجوانان اسلام، اللہ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یاد رکھو، جو نعمت ہمیں ملتی ہے اس سے فائدہ نہ اٹھانا یہ اس چیز کی ناقدری کے برابر ہے۔ بہت سارے لوگوں کی آج شکایت ہے کہ زندگی میں کچھ دن عبادت کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، ان کی عبادتوں میں استقامت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل عبادت کون سی ہے اور اللہ کو محبوب عبادت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ وَإِن قَلَّ، عبادت چاہے کم ہو لیکن مستقل ہو، استقامت کے ساتھ ہو، استمرار کے ساتھ ہو، پابندی کے ساتھ ہو۔ میرے بھائیوں، ایک شکایت ہمارے نوجوانوں میں یہ ہوتی ہے، چند دن ایمان جاگتا ہے، ایمان کی تازگی میسر ہوتی ہے، چند دن بڑی پابندی سے عبادات کرتے ہیں، نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، لیکن پھر دھیرے سستی کرتے ہیں اور پھر عبادات میں غافل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں ایک لمحہ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے مانگنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، چلتے پھرتے الحمدللہ سبحان اللہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ لہذا ہمیں چاہیے نیکیوں میں استقامت کرے، وہ نیکی چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو، کم سے کم صرف 5 فرض نمازیں کیوں نہ ہو، نیکی چاہے کتنی مختصر کیوں نہ ہو، استقامت کے ساتھ ہمیں کرنا ہے، اور نیکی میں ایک دوسرے سے سبقت کر جانا ہے۔ کیسے سبقت؟ کہ ایک بندہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ نیکیوں میں اس سے آگے بڑھے۔ جیسے ہم دنیا داری کے متعلق دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کاروبار میں آگے بڑھ رہا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے زیادہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شریعت نے ہمیں تعلیم دی، دنیا داری معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھو اور دین داری کے معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھو، جو اپنے سے آگے ہیں عبادت میں اس کو دیکھا کرو۔ میرے بھائیوں، اسی کے ساتھ ایک اور بطور بہت اہم چیز جس کو ہم بھول کر کے زندگی گزارتے ہیں وہ ہے میرے بھائی موت ہے۔ میرے بھائی یاد رکھو، مرنا سب کو ایک دن ہے، سانسوں کی الٹی گنتی چل رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی بڑھتی جا رہی ہے، یقین مانیے ہماری سانسیں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جتنا تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ سارے معاملے ہم کرتے ختم کر رہے ہیں۔
جتنے لقمے ہمارے حصے میں لکھی گئی وہ سارے لقمے کھا کر کے ہم اپنے اوقات کو کم کر رہے ہیں۔ میرے بھائی دن بدن ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں، دن بدن موت سے قریب ہو رہے ہیں۔ اوپر جانے والا سانس اگر نیچے آنا بند کر دے آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی ایک موت حقیقت ہے۔ آئے دن ہم حادثات سنتے ہیں، واقعات سنتے ہیں، خوف ہوتا ہے کب ہمارا وقت نہ آ جائے، کب ہمارے لیے اجل لبیک نہ کہہ دے اور ہم کب موت سے قریب نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں موت سے پہلے موت کی تیاری کی فکر کر لو میرے بھائی۔ یاد رکھو یہ بلڈنگیں، یہ عمارتیں، یہ بینک کے بیلنس سب دنیا میں دھری کی دھری رہ جائے گی اور تم اللہ کے دربار میں جاؤ گے تمہارے اعمال کے بدولت، تمہارا حساب ہوگا تمہاری نیکیوں کے بدولت۔ اسی طریقے سے زندگی میں سنتوں کی پابندی کیجیے، بدعت سے قریب جاؤ گے، بدعتی بن جاؤ گے، نبی سے دور ہو جاؤ گے، یہاں تک کہ جام کوثر پینا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ آپ کو معلوم امت میں بڑی خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں، بڑی خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ آج جیسا کہ مسئلہ ہے ٹریفک کا مسئلہ ہے کہ برادران اسلام کچھ نمائشی کرتے ہیں اپنے تہوار کو لے کر کے، ابھی قریب ایک ہفتے کے اندر امت مسلمہ کے ٹائٹل سے بھی ایک ہنگامہ برپا ہونے والا ہے میلاد النبی کے نام سے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو یہ تحریک، یہ بدعت اتنی پرواز کر گئی کہ ہم روکنا چاہے تو بھی روک نہیں کر سکتے، اور باقاعدہ طور پر حکومتی نظام سے وہاں پر جو ہے چھٹی کا دن مقرر کر دیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاتھ سے جو ہو سکتا ہے ہمیں کرنا ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے کہ بدعت، ہم بدعت جانتے ہیں، اپنے خاندان والوں کو بتانا ہے یہ بدعت ہے۔ آپ کو اس کی حقیقت بتا دوں، کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ معلوم آخری چاشمبہ مناتے ہیں سفر کے آخری ایام میں، آخری ہفتے میں، اور 12 ربیع الاول کو میلاد النبی کے نام سے مناتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دونوں کے لیے کھول کر کے بولتے ہیں آخری چاشمبہ اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے شفا یاب ہوئے۔ نعوذ باللہ یہ جھوٹ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہ بھی تاریخ سے ہمیں مستند نہیں ملتا۔ صحیح روایت ملتی ہے 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، وفات 12 ربیع الاول کو۔ میں آخری چاشمبے کو کیوں ملایا؟ اس لیے کہ آخری سفر کے آخری چاشمبے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس میں یہ کرتے ہیں کہ کوئی اچھا کام نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس دن شفا یاب ہوئے۔ میرے بھائی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ سفر کے آخری ہفتے، آخری چاشمبے یعنی سفر کا مہینہ اختتام کے قریب تھا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات اللہ کے نبی ام المؤمنین سے کہا تھا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ سر درد آگے بڑھتے بڑھتے بخار کی شدت اختیار کر گئی۔ یقین مانیے یہ وہ دن ہے جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی ابتدا ہوئی تھی، جس کو امت کے لوگ جانتے نہیں اور کہتے ہیں آخری چاشمبہ یہ جشن کا دن ہے، یہ کھلانے پلانے کا دن ہے، یہاں کوئی مریض کی تیمارداری نہیں کرے گا۔ یہ سب غلط رواج ہے میرے بھائیوں۔ اللہ سے پناہ طلب کرو، دین بڑا سیدھا سادہ ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو بدعات میں ذرہ برابر بھی تم تعاون کرو گے اللہ کے پاس پوچھے جاؤ گے، اس کا جواب ہمیں دینا ہے۔ وہ تعاون چاہے مال کے اعتبار سے ہو، یا ہمارے نوجوان بچوں کو ڈانس کرنے کے لیے بھیج رہے ہو، یا کوئی ایسی چیزیں بنا کر کے ہم پیش کر رہے ہو، کر اللہ کے دربار میں ہمیں کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے اسلام اور دین کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بدعات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔